حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہی تصور ہے. یہ جسمانی طور پر ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور روحانی طور پر ان کا کعبہ کہاں ہے؟ ان کا پیر ہے. اور اسی موقع پر شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے کہا تھا کہ جو تم تصور شیخ کرتے ہو، کہ جو کوئی نماز میں تصور شیخ کرے، ایسا تصور گھوڑے اور گدھے سے بھی بدتر ہے. میاں یہی تصور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جبریل نے پوچھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ. صحیح مسلم کی پہلی روایت حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. اے اللہ کے نبی احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت تمہاری نہ پیدا ہو تو کم از کم اتنی ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، یا تو تم اللہ کو ایسا لگے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، یا تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب تو اللہ کا تصور بٹھائیں. اور یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں، انہیں عاشقان مصطفیٰ کہا جائے یا دشمنان غداران مصطفیٰ کہا جائے. ہاں یہ وہ شیشی ہے جس کے اوپر لیبل تو مجموعہ عطر کا لگا ہے، لیکن سپلائی کیا ہو رہی ہے اس کے اندر میں وہ سوچ لو آپ. سپلائی بالکل حمامات کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مجموعہ عطر کا لیبل لگا ہوا. استغفر اللہ. یہ دیکھو تو وہی کہتے ہیں، یہی عقیدہ اس نے بتایا ہے اس کے اندر. کیا کہ ہے بھی یہی بات. میرا کہنا صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ان کا جسم رخ صرف سامنا کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان کا دل قبلے کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل ان کے پیروں میں بٹا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے، جاؤ کسی بھی ان کی مسجد میں اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس سناتن سنی اور کہتے ہیں ہم جو ہے سگے احمد رضا ہیں، ان کی مسجدوں میں جاؤ، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں رب کی قسم ہے فوری طور پر اگر قبلے کی طرف رخ ہے نا، فوری طور پر تھوڑا سا کراس ہوتے ہیں، یوں فوراً کراس ہوتے ہیں. ہم ہوتے تھے، ہم کرتے تھے بھائی، ہمیں پتا ہے. نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے، یہ سب کر کے میں آیا ہوں پلٹ کر کے. ان راہوں کو میں نے بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہے اور فوراً کر کے. اور عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہم سے پوچھو. کہتے ہیں قبلے سے تھوڑا سا ہٹو عراق شریف آتا ہے، عراق شریف. ہاں ان کا دل کعبے میں نہیں لگتا. یہی وجہ تھی کہ حدائق بخشش میں احمد رضا خان نے کیا کہا؟ میں زبانی کہوں تو ہو کوئی کہہ سکتا ہے گپ مار رہا ہے. شاید یہ نعت اس کے اندر ہمارے استاد نے نوٹ کی ہو، کیونکہ اس نے ضرور اس کو نوٹ کیا ہوگا. میں بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں شاید نہیں نوٹ کیا ہے، چھوڑے نہیں نوٹ کیا ہے اس نے، لیکن ہدایت بخشش کتاب ہے نعت کی، اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اعوذ باللہ. حد ہو گئی کفر کی اور حد ہو گئی بدعقیدگی کی. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو. اس طرح پوری نعت ہے. اور ہم جب پڑھا کرتے تھے اوہو جناب علی تو جھومتے تھے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. بہرحال ان سب بیچاروں کو ہدایت عطا فرمائے. غرض یہ دیکھیں، میں آگے بڑھتا ہوں. یہ بدعقیدگی کی حد بندیاں میں کر رہا ہوں. یہ دیکھیں کس طرح سے یہ بدعقیدگیاں انسان دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. اور یہی جو ہے یہ میری کتاب بھی پھٹتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے کرتے. آپ دیکھیں، یہی دیکھیں. چنانچہ ایک واقعہ بالکل جسٹ اسی کے نیچے نوٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اسی کا نام ارادت ہے. اگر اس طرح
سچی عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لیں تو اس کو فیض ضرور آئے گا. اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا, بالفرض وہ بھی خالی ہو تو حضور غوث اعظم تو معدن فیض و منبع انوار ہیں, ان سے فیض آگے گا, ان سے فیض حاصل ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا تھا, کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے دے, وہ نہیں دے رہا تھا. فقیر نے کہا دیتا ہے دے, نہیں تو ابھی دکان پلٹ دوں گا. دیکھیں دادا گیری اس کی, کہہ رہا دے 1 روپیہ, دیتا ہے دے, نہیں تو میں ابھی دکان پلٹ دوں گا. تیری دکان اب یہ وہ رٹی لگا, وہ کہہ رہا نہیں دوں گا. اسی بحث میں تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا. صاحب دل کا, یہ بے دل تھے سارے, یہ سارے بے نظر تھے. ہاں, جو عقل سے پیدل ہو وہی صاحب دل ان کے ہاں ہوتا ہے. ہاں, جن کے پاس عقل ہو شعور ہو وہ صاحب دل نہیں ہوتے, سب بے دل تھے. سنو, کہتے ہیں کہ ایک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے, کوئی پیر صاحب تھے, ہے نا. انہوں نے دکاندار سے فرمایا ابے جلدی روپیہ اسے دے دے, روپیہ اسے جلدی دے دے, ورنہ دکان تیری لوٹ جائے گی. پلٹ ہی نہیں بلکہ لوٹ جائے گی, تیری دکان لوٹ جائے گی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بے شرع کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو شریعت سے بالکل کورا, بددین. بے شرع کا الٹا بددین. شریعت نہ نماز نہ روزہ نہ فاسق و فاجر, ایسے ہی ہے نا. یہ بے شرع جاہل بھی تھا, پاگل رہا ہوگا مجنون. کہتے ہیں یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا, فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی. یہ نظر نہ ہوئی کوئی ایکس رے کی ریز ہوئی جو کپڑے وپڑے پھاڑ کر, سوٹر ووٹر پھاڑ کر, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گے, پھاڑ کر باقاعدے دلوں کے جو تصویریں نکالتی ہے وہ, یہ مشین ایکس رے ہوئی, یہ نظر نہ ہوئی. سنو جناب, ایسی نظریں میں آپ کو یہ حکایت اولیاء میں اشرف علی صاحب تھانوی کی بھی بتاؤں. ان کے ہاں لوگ تعویذ لینے آتے تھے. ایک بزرگ تھے دیوبند کے, تو کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا, جا تیری, بغیر پوچھے ہوئے کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا. وہ کہتے جا تیری بیٹی ہوگی. جو بھی آتا کہتے تعویذ لینے والے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو کہنے لگے اصل میں جب وہ آتے ہیں تو میرے سامنے ان بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں, پھٹ سے میں کہہ دیتا ہوں. ایسے لوگوں تو باقاعدے وہ آج کل چلا نہیں, وہ عربی میں نہیں بھائی, فوٹوگرافی نہیں, سائنس نے اور ترقی کی ہے. ابھی وہ جو بکروں کو کیا کہتے ہیں اس کو, الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں پیارے, ابھی وہ چلا ہوا ہے. سائنس نے ترقی کی ہے نسخہ بنانے کے, جس کو ناسخ عربی میں کہتے ہیں, اور اس کو انگلش میں وہ جو گائےوں کو بناتے ہیں بھائی, وہ کر کے کہتے ہیں اس کی نسل ہوگی, پھر اس سے بچہ پیدا ہوں گے تو سیم وہی شکل وہی صورت. کلوننگ کہتے ہیں اس کو, کلوننگ. ایسے لوگوں کو تو باقاعدہ اس دور میں کلوننگ کر کے رکھنا چاہیے تھا دیوبند کے لوگوں کو, کہ آج کل کے لوگوں الٹرا ساؤنڈ سب فیلڈ, سب کو سائیڈ میں رکھ کے انہی لوگوں کو بٹھا دینا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ. اب اس نے بھی نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی معلوم. اب وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے باطن پہ نظر ڈالی, اس کے اندر کچھ بالکل خالی ہے. پھر اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی, اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی, اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی. لیکن اس شیخ کو دیکھا تو انہیں اہل اللہ پایا, اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس پاگل کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں. یہ مرے ہوئے لوگ ایسا لگتا ہے یہ مرتے نہیں ہیں, یہ زمینوں کے نیچے دفن ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ نکل کر کے پھر اوپر باہر آ جاتے ہیں.